السلام علیکم. مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایم کیو ایم کے حوالے سے ہم نے اظہار خیال کیا تھا اور ہم ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں وہ اپنی سیاست کا آغاز کیے ہوئے ہیں اور اپنے یعنی کہ ٹک ٹاک پہ کچھ نہ کچھ اظہار خیال کرتے رہتے ہیں. بہرحال ایم کیو ایم پاکستان اس وقت اندرونی طور پہ اختلافات کا مطلب شکار ہے اور اختلافات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کے جو لیڈران ہیں وہ اپنے علاقوں میں جا کے موٹیویٹ کر رہے ہیں کارکنان کو اور بہادر آباد کی بھی کچھ راہ دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال ایم کیو ایم پاکستان نے بھی ایک نامساعد حالات میں اپنے 22 اگست کے بعد جنم لیا تھا اور اس نے ثابت قدمی سے اپنے قدم رکھے سیاست میں اور اسٹیبلشمنٹ سے مقابلہ کرنے کے بجائے کمپرومائز کیا. اب الطاف حسین وہاں سے جو ہے وہ قیادت کی یعنی کہ اس کو نہیں مانتے ایم کیو ایم پاکستان کو، اور لازمی وہ کیوں مانے، ایم کیو ایم پاکستان کو انہوں نے اپنے خون سے سینچا تھا اور لازمی کارکنان نے ان کے، تو لازمی اب الطاف حسین پہ یہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ الطاف حسین نے سیاست کو ایم کیو ایم کو بیچ دیا یا ایم کیو ایم کو انڈین کا وہ بنا دیا، ایجنٹ بنا دیا. ایم کیو ایم پہ حکومت کی طرف سے بھی الزامات لگتے رہے اور جو یہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے جو منر رہنما ہیں یہ بھی اپنی جان کے امان پان کے حوالے سے تو یہ بھی ایسے بیانات تواتر کے ساتھ دیتے رہے کہ جناب وہ تو انڈین کے پاکستان کا انہوں نے خلاف نعرہ لگایا تو ہم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی. اب ایم کیو ایم کے اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو ایک عام آدمی جانتا ہے کہ انہوں نے جذباتی بیانات تو الطاف حسین کا ماضی میں بھی وتیرا رہا اور وہ پاکستان کے اگینسٹ میں بھی انڈیا میں بھی جا کے بات کی انہوں نے، مگر ایم کیو ایم کے یہ جو قائد ہیں وہ جذباتی رویہ اپنی ایم کیو ایم کی تنظیم کی ذبح حالی تنزلی کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں. بعض ٹائم تو انہوں نے پاکستان کے لیے ریلیاں بھی نکالی، پاکستانی رینجرز کی حمایت میں ریلی نکالی، پاکستانی فوج کی حمایت میں ریلیاں نکالی. تو یہ بھی ان کا رویہ مد نظر رکھنا چاہیے. پاکستان کی حمایت میں بھی بولا انہوں نے، یہ بھی رویہ رکھنا چاہیے ان کا. اب ان کے اس منفی رویے کو آپ اجاگر کریں اور مثبت رویے کو پس پوچھ ڈال دیں، یہ تو ایک ذاتی ہوگی. بہرحال پاکستان میں ہزارہ ایسے لیڈران ہیں جو پاکستان کے خلاف بولتے بھی رہے اور پاکستان کے یعنی کہ خلاف کوئی یہ کہتا رہا کہ میں انڈیا کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آؤں گا. ولی خان مسلسل افغانستان میں اس زمانے میں جب طالبان کی حکومت نہیں تھی تو وہ وہاں رہے. تو اس طرح سے اے این پی کا نیشنل عوامی پارٹی نام ہوتا تھا. تو اس طرح سے بہت سے لیڈران جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہوتے تھے تو اس طرح کے بیان دیتے تھے، مگر ان کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ پاکستان کی اسمبلی میں بھی پہنچے، پاکستان کے آئین کے تحت حلف بھی اٹھایا انہوں نے اور پاکستان کی سیاست میں اپنا رول بھی ادا کیا اور مرتے ٹائم تک بھی پاکستان میں یہ سیاست کرتے رہے. اب اس طریقے سے غداری کے الزام تو بھٹو صاحب پہ بھی لگے اور بے نظیر کو بھی بعض مرتبہ سیکورٹی رسک پاکستان کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ تھے. تو بہرحال الطاف حسین نے بھی اگر اس طرح کے کچھ بیانات دیے ہیں تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ زیادہ جانتی ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے. جنا پور کی بات چلی تھی ماضی میں تو وہ بھی غلط ثابت ہوئی. تو اب وہ جو لیڈران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 22 اگست کو انہوں نے ایک جذباتی طور پہ ایک نعرہ لگایا اور جس کی متعدد بار معذرت بھی کر چکے ہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الطاف حسین کی جو ہماری نگاہ میں سب سے بڑا جو ان کا فالٹ نظر آ رہا ہے موجودہ ٹائم میں، ماضی کو اگر اسٹیبلشمنٹ بھول بھی جائے تو موجودہ جو فالٹ نظر آ رہا ہے وہ ان عناصر کی حمایت میں بولتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے نبرد آزما پاکستان میں. اب جو تحریک انصاف پاکستان میں
اسٹیبلشمنٹ سے نبرد آزما ہے اور پنجہ آزمائی کی بھی ہے آج بھی اس طریقے سے. اور اس نے تو بیرکوں پہ اور کینٹ کی چھاونی پہ بھی آرمی کے ماحول حملہ کیا ان کے کارکنان نے اور وہاں جلوس لے کے گئے. وہ کیسے ان پہ چل رہے ہیں. اب آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں تو یہ الطاف حسین کی جو یہ رویہ ہوتا ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ سخت نالاں ہے ان کے اس رویے سے. اگر ماضی کو بھی معذرت کو ان کی قبول کر لیا جائے تو موجودہ حالات میں بھی جو یہ کر رہے ہیں تو یہ اپنی وہ کارکنان کے لیے کوئی فلاح و بہبود کا کام میں یہ سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ نہیں کر رہے. کارکنان کو ان کے پھر ان کی تحریک جو یہاں پاکستان میں چل رہی ہے اگر وہ اس کو جس طریقے سے ان کے ترین صاحب اندر ہیں اور نثار پاور اندر ہیں تو یہ اس طریقے سے اندر ہی رہیں گے. لازمی جب ان کے یہاں پاکستان میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے جو مخالف سیاستداں ہیں ان سے آپ ہاتھ ملائے ہوئے ہیں ان کی حمایت میں آپ بولتے ہیں. بی ایل اے والے وہاں پاک فوج کے جوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں وہاں مستقل لڑ رہے ہیں. ان کے کچھ جو جلا وطن رہنما ان سے آپ وہاں ملاقات کرتے ہیں. وہ سندھو دیش کے حامی رہنما جو پاکستان کے اگینسٹ وہاں بولتے ہیں ان سے آپ وہاں ملیں ملاقاتیں کرتے ہیں. تو یہ اپنے آپ مہاجر عوام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. مہاجر عوام کو تو اپنے مہاجروں کے دل کا چین الطاف حسین تو وہ الطاف حسین کو ویسے ہی مانتے ہیں مگر وہ بولتے ہیں ہمارے دل کا چین ہو. اب الطاف حسین سندھو دیش والے لیڈران ہیں ٹھیک ہے ان کے اگر بلوچوں کے خلاف سے زیادتی ہو رہی ہے تو آپ ان کی زیادتی پہ بولیں مگر آپ پاکستان میں اگر ان کے جوان ہلاک ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں پاکستان کے تو ان کے بھی حمایت میں آپ اسٹیٹمنٹ دیں. اور بہرحال آپ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کے آرمی سے نبرد آزما جو قوتیں ہیں بلوچستان میں یا طالبان جو وہاں لڑ رہے ہیں تو آپ نے بھی کہا افغانستان سے جھگڑا کرنا بہتر نہیں ہے. تو یہ اس طریقے کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ مہاجر عوام کی آپ کی خدمت نہیں ہو رہی. مہاجر عوام کو اگر آپ اپنا یہاں لا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کی قیادت کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں آ کے اگر الطاف حسین تو الطاف حسین کو ان لیڈران سے جو پاکستان کے مخالف ہیں جلا وطن رہ رہے ہیں وہاں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا پڑے گا. ان کی یعنی کہ جو غلط بات ہو اس کی بھی مذمت کرنی پڑے گی آپ کو. تو پھر پاکستان میں آپ اپنا راستہ نکالیں پاکستان میں آنے کا. ان کی حمایت سے آپ کو کوئی حل حاصل ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یعنی کہ جو انتہا پسند رہنما ہیں چاہے وہ سندھیوں کے بھی ہوں چاہے بلوچوں کے بھی ہوں وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں آپ کی تنظیم کے. تو اس حوالے سے اس ضمن میں اپنا یعنی کہ کہتے ہیں مقصد حل کرنا چاہیے. تو الطاف حسین کو اسٹیبلشمنٹ سے ہم تو متعدد بار یہ کہتے رہے ہیں کہ مخالف سیاستدانوں کی حمایت میں بیان دینے کے بجائے اپنا راستہ یہاں ہموار کرنا چاہیے. اس وقت ان پاکستان ہم کیوں پاکستان جو ان کا نام لیوا ہے ہم کیوں کا نام زندہ رکھی ہوئی ہے وہ اس وقت داخلی اختلافات کا شکار ہے اور پیپلز پارٹی ان کے کام نہیں کر رہی. اور پیپلز پارٹی سے کوئی ایسی احتجاجی سیاست طاقت والی کر نہیں سکتے اور ابھی تک مظاہرہ نہیں کر پائے کوئی احتجاج نہیں کر پائے. ان کے جو کارکنان ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں جو ان کے جہاں جو جوشیلے رہنما ہیں مثلا وہ احتجاج کی طرف راغب کر رہے ہیں مستقل کے احتجاج کیا جائے. اب اس میں تو الطاف حسین جیسے قیادت ہوتی اور کارکنان اس کے نیچے ہوتے. اب قیادت کے خلاف بھی بولا جا رہا ہے. ماضی میں تو یہ ڈسپلن تھا کہ قیادت کے خلاف کوئی نہیں بولے گا. اب وہ بول رہے ہیں قیادت کے خلاف کو قیادت کو بھی حتف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. بہرحال یہ ایک مثبت چیز ہے اگر کوئی تعمیری تنقید کرتا ہے کارکن یا رہنما ایم کیو پاکستان. مگر بہرحال الطاف حسین کی اگر یہ پوزیشن ہوتی اور اس وقت وہ اپنی جگہ اسپیس بنا لیتے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ کر کے کوئی ڈپلومیسی کر کے کوئی مذاکرات کر کے اور ان کے مخالف پاکستان کے جو رہنما جلا وطن ہیں ان کی حمایت میں نہیں بولتے یا پاکستان کے اندر جو رہنما ہیں وہ ان کی حمایت میں بھائی آپ کی اپنی قوم پہ اتنا یہاں زیادتی ہو رہی ہے ان کے حقوق سلب ہوئے ہوئے ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے حمایت میں بولیں اور ان کی حمایت میں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر کے آنے کی کوشش کریں. اسی میں ہی مہاجر عوام کی بھلائی ہے اور قیادت کا بحران بھی اسی صورت میں ختم ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.